السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیسن نمبر 4 چوتھا سبق ہمارے سامنے ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کائنڈس آف لیٹرز اکارڈنگ ٹو دا ساؤنڈ، یعنی آواز اور تلفظ کے اعتبار سے حروف کی تقسیم۔ اب آئیے یہاں سے ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے سلیبل۔ سلیبل کس کو کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھیں۔ لفظ کا وہ حصہ جو یک بارگی بولا جائے اسے سلیبل کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں جتنا لفظ ادا ہو جائے، ایک بار میں، ایک سانس میں، ایک جھٹکے میں، اس کو کہا جاتا ہے سلیبل۔ ہر سلیبل میں ایک ووول کا ہونا ضروری ہے۔ فور ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں BAT بیٹ، بیٹ۔ جب بیٹ ہم پڑھیں گے، بیٹ کا تلفظ کریں گے تو ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی بار میں یہ ادا ہو رہا ہے بیٹ، تو یہاں یہ ایک سلیبل ہے۔ اب ایک سلیبل کا ایک مکمل لفظ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی لفظ کا کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آگے آپ مثالوں کے اندر پڑھیں گے۔ فور ایگزامپل آپ کہیں ہوٹل، ہوٹل، تو ہوٹل ورڈ تو ایک ہے لیکن سلیبل اس میں دو ہیں۔ جیسے ہوٹل، تو ہوٹل میں دو جھٹکے یعنی دو بار میں آپ کو یہ لفظ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ ایک بار آپ نے آواز شروع کی ہو، یہاں سے پھر آواز گھومے گی ٹل، ہو ٹل، تو ڈبل سلیبل، دو مرتبہ دو جھٹکوں میں یہ لفظ ادا ہو رہا ہے۔ تو سلیبل کہتے ہیں یک بارگی لفظ کا جو حصہ بولا جائے اسے سلیبل کہا جاتا ہے۔ سلیبل کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مونو سلیبل، نمبر 2 ڈائی سلیبل، نمبر 3 ٹرائی سلیبل، اور نمبر 4 پولی سلیبل۔ ان چاروں کی تعریف مثالوں کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں۔ مونو سلیبل یعنی ایک سلیبل والا لفظ، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا، ایک جھٹکے میں، ایک آواز میں جتنا لفظ ادا ہو جائے، تو اگر وہ مکمل لفظ ہے تو وہ ہے مونو سلیبل، جو ایک ہی سلیبل میں ہو، ایک ہی جھٹکے میں پورا ادا ہو رہا ہو۔ جیسے بٹ، بک، گو۔ اب یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو دوبارہ زبان کو کہیں موڑنے کی، حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار میں، ایک ہی جھٹکے میں یہ تینوں لفظ ادا ہو رہے ہیں۔ بٹ، بک، گو، تو یہ ہے مونو سلیبل۔ دوسرا ہے ڈائی سلیبل، یعنی دو سلیبل والا لفظ۔ جیسے سم تھنگ، ہوٹل، ایپل، سم تھنگ، ہوٹل، ایپل۔ ان کو آپ دیکھیے، یہ تینوں الفاظ دو جھٹکوں میں ادا ہو رہے ہیں، دو مرتبہ ہمیں زبان کو حرکت دینی پڑ رہی ہے۔ ہو ٹل، تو ایک تو ہو کے اندر اور دوسرا ہے ٹل۔ ایسی سم تھنگ میں سم اور تھنگ، اے اور پل، اے پل، تو اس طرح سے دو سلیبل میں یعنی دو جھٹکوں میں یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، تو یہ ہیں ڈائی سلیبل۔ اسی طرح تیسری قسم ہے ٹرائی سلیبل، یعنی تین سلیبل، تین جھٹکوں والا لفظ۔ اگر کسی لفظ کو ادا کرتے ہوئے تین مرتبہ زبان کو حرکت دینی پڑے، تین جھٹکوں میں وہ لفظ ادا ہو، تو وہ ہوگا ٹرائی سلیبل۔ جیسے بٹر فلائی، تتلی، کمپیوٹر، بیوٹیفل۔ اب ان تینوں کو غور سے دیکھیے۔ بٹر فلائی میں تین سلیبل ہیں، تین جھٹکوں میں یہ ادا ہو رہا ہے، ب ٹر فلائی، ب ٹر فلائی، تین مرتبہ زبان حرکت کر رہی ہے، تو یہ ہے ٹرائی سلیبل۔ اسی طرح کمپیوٹر، کم پیوٹر، کم پیوٹر، تین بار میں یہ لفظ ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیوٹیفل، بیو، بیو ٹی اور فل، بیو ٹی فل، تین بار میں یہ لفظ ادا ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے ٹرائی سلیبل۔
چوتھی اور آخری قسم ہے پولی سلیبل، یعنی 3 سے زائد سلیبل والا لفظ۔ اگر کسی لفظ کو ادا کرتے ہوئے 3 سے زیادہ بار زبان کو حرکت دینی پڑے، 3 سے زیادہ جھٹکوں میں وہ لفظ ادا ہو، اس کو کہا جاتا ہے پولی سلیبل۔ آئیے اس کی مثال دیکھیے۔ ایگزیبیشن، انٹروگیٹو، ڈسکریمنیشن۔ ایگزیبیشن، ایگزیبیشن 4 مرتبہ زبان کو حرکت دینی پڑ رہی ہے، تو یہ ہے پولی سلیبل، 3 سے زیادہ سلیبل والا لفظ۔ انٹروگیٹو، انٹروگیٹو، یہاں بھی 4 سلیبل کے اندر یہ لفظ ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈسکریمنیشن، ڈسکریمنیشن، یہاں 5 ہو گئے، تو 3 سے زیادہ، چاہے وہ 4 ہوں، 5 ہو، 6 ہوں، اگر 3 سے زیادہ سلیبل میں 3 سے زیادہ جھٹکوں میں کوئی لفظ ادا ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے ہم کہ یہ چوتھی قسم یعنی پولی سلیبل کے اندر آتا ہے۔ یہ ہماری سلیبل کی بحث یہاں مکمل ہوئی۔ اب آئیے آگے کچھ اور پڑھتے ہیں۔ ورڈ، فریز، سینٹنس، لفظ، جملہ ناقصہ، جملہ تامہ۔ ورڈ کسے کہیں گے، فریز کسے کہیں گے، سینٹنس کسے کہیں گے، ان تینوں کو مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ورڈ کہتے ہیں چند حروف کا وہ مجموعہ جو با معنی ہو، اسے لفظ یعنی ورڈ کہا جاتا ہے۔ جیسے مرسی، پیس، اسٹیٹ، سٹی، پین۔ مرسی معنی رحم، پیس سکون، اسٹیٹ حالت کے معنی میں بھی آتا ہے اور صوبہ کے معنی میں بھی اسٹیٹ، سٹی شہر، اور پین قلم۔ تو یہ الفاظ ایک با معنی الفاظ ہیں، با معنی لفظ ہیں، چند حروف سے مل کر بنے ہیں، ان کو کہا جائے گا ورڈ۔ فریز کسے کہیں گے، چند الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل معنی کا فائدہ نہ دے رہا ہو، جس کو ہم جملہ ناقصہ کہتے ہیں۔ جیسے ایٹ دا شاپ، دکان پر۔ تو ایٹ دا شاپ یہ چند الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک لفظ ہے ایٹ، دوسرا ہے دا، تیسرا ہے شاپ، 3 لفظوں سے مل کر یہ جملہ بنا ہے۔ اس کے باوجود یہ مکمل معنی نہیں دے رہا ہے، اس لیے یہ ہے جملہ ناقصہ۔ ان دا روم، ان دا روم 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ سے مل کر یہ جملہ بنا ہے، لیکن مکمل معنی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان دا روم کمرے میں، ابھی بات ادھوری ہے، تو اس لیے یہ ہے فریز یعنی جملہ ناقصہ۔ اسی طرح آن دا ٹیبل، آن دا ٹیبل میز کے اوپر، یہ بھی 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، آن، دا اور ٹیبل، لیکن مکمل معنی اس کے اندر بھی موجود نہیں ہے، تو یہ بھی کیا کہلائے گا، فریز یعنی جملہ ناقصہ۔ اب تیسری چیز ہے سینٹنس۔ سینٹنس کسے کہیں گے، چند الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہو، یعنی اوپر کی طرح بالکل سیم ہے، فرق یہ ہے کہ جملہ ناقصہ میں مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ مجموعہ وہ بھی چند الفاظ کا ہوتا ہے، لیکن سینٹنس کے اندر بات مکمل سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی چند الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے ساجد از اے ٹیچر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں، ساجد از اے ٹیچر، ساجد ایک استاذ ہے، تو چند الفاظ سے مل کر بنے ہیں اور مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے، لہٰذا یہ ہے سینٹنس۔ آئیے 2 چیزیں اور دیکھتے ہیں آج کے سبق کے اندر۔ پریفکس اینڈ سفکس، یہ کیا چیز ہے؟ پریفکس لفظ کا وہ حصہ جو کسی بھی اصل لفظ کے شروع میں بڑھایا جائے اور معنی میں تبدیلی کر دے۔ کبھی کبھی ہم کسی لفظ سے کوئی دوسرا لفظ بناتے ہیں، تو کبھی تو اس لفظ کے شروع میں کچھ ایڈ کر کے دوسرا لفظ بناتے ہیں، کبھی آخر میں ایڈ کر کے دوسرا لفظ بناتے ہیں۔
اگر ہم کسی بھی لفظ کے شروع میں کچھ حروف بڑھا کر کوئی دوسرا لفظ بنا رہے ہیں، شروع میں بڑھا رہے ہیں، تو یہ ہے پریفکس، اور اگر آخر میں بڑھائیں گے تو وہ اس کو کہیں گے ہم سفکس۔ جیسے ہیپی سے ان ہیپی، ہیپی ایک لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں خوش۔ اس کے شروع میں ہم نے چند حروف بڑھائے یو این، اور یو این بڑھا کر ایک دوسرا لفظ بن گیا ان ہیپی، اس کے معنی ہے ناخوش۔ تو یہ جو ان ہے اس کو کہیں گے ہم پریفکس۔ اسی طرح سوشل سے اینٹی سوشل، سوشل ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے سماجی، اس سے ہم نے دوسرا لفظ بنایا اور اس کے شروع میں اینٹی بڑھا دیا ہے، اینٹی اس کے شروع میں بڑھا کر ایک مکمل دوسرا لفظ بن گیا اینٹی سوشل، مطلب سماج کے خلاف جو بھی چیز ہو اس کو کہا جائے گا اینٹی سوشل۔ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز، غیر سماجی سرگرمیاں، تو اینٹی سوشل غیر سماجی، تو اینٹی بڑھا کر یہ دوسرا لفظ بن گیا، یہاں جو اینٹی ہے یہ ہے پریفکس۔ اسی طرح سینس، سینس کے معنی آتے ہیں سمجھ، اور اس سے ہم نے دوسرا لفظ بنایا نون سینس، نا سمجھی، تو یہاں این او این ایک دوسرا لفظ بڑھا کر ہم نے اس کے دوسرے لفظ بنائے اور اس کے معنی بھی بدل گئے، تو یہ جو این او این ہے یہ ہے پریفکس۔ سفکس کیا ہے؟ جو لفظ کے ہم آخر میں بڑھاتے ہیں، جیسے لفظ کا وہ حصہ یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بھی لفظ کے آخر میں بڑھایا جائے اور معنی کو تبدیل کر دے، جیسے ہیلپ فل، ہیپیلی، ہیپیلی یہ اصل میں تھا ہیپی، جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا، ہیپی کے معنی آتے ہیں خوش، اس ہیپی کے اندر آخر سے وائی کو حذف کیا، وائی کی جگہ آئی لگایا اور ایل وائی بڑھا دیا، یہ ہو گیا ہیپیلی۔ اس کے معنی آتے ہیں خوشی خوشی، خوشی سے، تو یہاں آخر میں جو آئی ایل وائی بڑھا ہے اس کو کہیں گے ہم سفکس۔ اسی طرح ہیلپ فل، ہیلپ فل اس میں اصل لفظ ہے ہیلپ، مدد یا مدد کرنا، یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ ہیلپ کے معنی مدد کے بھی ہیں اور مدد کرنے کے بھی ہیں، تو ہیلپ اس کے اندر ہم نے آخر میں چند حروف بڑھائے ایف یو ایل فل، اور یہ ہو گیا ہیلپ فل، اس کے معنی ہے مددگار، تو ایک دوسرا لفظ بن گیا، دوسرے معنی کا لفظ بن گیا، اور آخر میں چند حروف بڑھائے، تو یہ جو آخر میں بڑھائے ہیں ایف یو ایل، ان کو کہا جائے گا سفکس۔ تو شروع میں ایڈ کریں گے ان کو کہیں گے پریفکس، اور آخر میں ایڈ کریں گے تو ان کو کہیں گے سفکس۔ امید ہے کہ یہ لیسن اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تب تک پریکٹس جاری رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔